حال پر مزید بات بھی کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور منافقت کی انتہا ہے کہ اوپر سے مذمت کرتے اندر سے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ سارا کل فلم آ رہی ہے، اسی کے اوپر میں تبصرہ کروں گا. جو اتنا اہم مسئلہ تھا ڈرون اٹیکس کا، جو پرائم منسٹر ابھی کامیاب دورے سے آ رہے ہیں واپس، تو وہ میں اس کامیاب دورے کے اوپر کل تبصرہ کروں گا. آج اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو عام پاکستانیوں کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے مہنگائی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جو حال تھے پچھلے 5 سال، ظلم کی انتہا تھی کہ چیزیں بڑھتی گئیں اور لوگوں نے سمجھا کہ اس سے برے حالات نہیں ہو سکتے. لیکن جو مہنگائی اس تجربہ کار نون کی حکومت نے کیا، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تو پہلی باری ہے، ان کو تو تجربہ نہیں ہے، تجربہ تو ہمیں ہے. تو جو انہوں نے تجربہ دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاسز تباہ ہو گئی ہیں، غریب آدمی تباہ ہو گیا ہے. صرف ایک طبقے کو فائدہ ہے، وہ چھوٹا سا اس ملک کا امیر طبقہ ہے، جو مزید اور امیر ہوتا جا رہا ہے. اور عوام چاہے جو مرضی کہیں کہ جی بجلی کے بل نچلی طبقے کے لیے نہیں ہے، بجلی جب مہنگی ہوتی ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. دنیا میں انٹرنیشنل پرائز پٹرول کے گرے، یہاں انہوں نے بڑھا دیے. ہندوستان نے نیچے کیے، یہاں انہوں نے اوپر کر دیے. تو میں آج اس کے اوپر صرف بات کرنا چاہتا ہوں. میری سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو جی ایس ٹی انہوں نے بڑھایا ہے، یہ عوام کے اوپر ٹیکس ہے، اس سے سب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. اس کو فوری طور پہ جی ایس ٹی کو واپس لیا جائے، نیچے کیا جائے. اور دوسری چیز، جو بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے اتنی زیادہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی. اس سے بجلی کی چوری اور بڑھے گی. آگے پاکستان کی بجلی کی چوری آسمانوں سے ٹکرا رہی ہے کبھی اتنی، اور وہ بجائے بجلی کی چوری روکنے کے لیے وہ سارا بوجھ چوری کوئی کر رہا ہے، اور ایماندار لوگوں کے اوپر جو ایمانداری سے اپنے بجلی کے بل دیتے ہیں، ان کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا. تو بجلی کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں نیچی لے کے آئیں. اور خاص طور پہ جو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جو اس ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، یعنی کہ عوام کے اوپر، دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ کہ چیزیں مہنگی کر کے پیسہ اکٹھا کر لی. اس کے لیے تو آپ کو ایک فائنانس منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو عمران خان جیسا آدمی بھی اگر میں پیسے اگر مجھے بھی فائنانس منسٹر بنا دیں، مجھے کہیں جی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، میں بھی لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کے پیسے اکٹھے کر دوں، یہ کون سا مشکل کام ہے. اس کے لیے فائنانس منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کراچی کے اندر بھتہ اکٹھا کرنے والے، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر وہ ان سے پیسے لیتے ہیں، وہ قیمتوں پہ لگا دیتے ہیں. عوام کو بیچارے وہ بھتہ آخر میں وہ دکاندار نہیں دیتا، وہ عوام دیتی ہے پیسہ. تو وہی یہ ہو رہا ہے. یہ بھی یہ جگہ ٹیکس ہے، اس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے جی ایس ٹی کو. اور بجلی کی قیمتیں ہم پھر سے کہہ رہے ہیں، جتنی بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں، اتنا ہی اس ملک میں چوری بڑھنی ہے. چوری آ گئی پاکستان کی 25% ہے، 20 سے زیادہ. ہاں 20 سے زیادہ، 20 اور 25 کے بیچ میں ہے بجلی کی چوری. اور گیس کی چوری گئی ہے، کیونکہ جب گیس کی قیمتیں بڑھائی، وہ 4% سے 12% پہ پہنچ گئی ہے گیس کی چوری. تو اس سے تو چوری اور بڑھ جائے گی، اور ویسے بھی کون اس کے پیسے دے گا. تو میں اور اس کی بجائے اب ہم آپ کے سامنے ایک متبادل رکھنے لگے ہیں. ہمارے پاس 7 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کیسے یہ گورنمنٹ یہ بجائے عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے کیسے اس ملک سے ٹیکس اکٹھا کر سکتی ہے تاکہ عوام پہ بوجھ نہ آئے. لوگ کہتے ہیں جی آپ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس حل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے اب حل رکھنے لگا ہوں. سب سے پہلے تو 30 لاکھ ایف بی آر کے پاس 30 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے پورا. یہ 30 لاکھ لوگ جو ہیں، یہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی چلاتے ہیں، بزنس کلاس میں ٹریول بھی کرتے ہیں. یہ سارا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس ہے.
لیکن ٹیکس نہیں دیتے. اگر یہ جو جس طرح کی یہ ان کا رہن سہن ہے, اگر یہ سال کا 1 لاکھ ٹیکس دے دیں تو 300 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہو جاتا ہے. سارا جو بجلی کے اوپر انہوں نے بوجھ ڈالا ہے عوام کے اوپر, اور اس کی جو ہر چیز مہنگی ہوگی, اس کا ٹوٹل 150 ارب روپیہ گورنمنٹ کے پاس آئے گا. اس سے 300 ارب روپیہ صرف یہ 30,000 جو ٹیکس چور ہیں, اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں, 30 لاکھ ان کو لے آئیں, تو آپ کے پاس 300 ارب روپے کا آپ کے پاس ٹیکس اکٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ 150 ارب روپے کی بجلی کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے ہولی کاؤز یعنی پاورفل لابیز کے لوگوں کے جو ٹیکس دینا ہے وہ سارے ایگزیمپٹ کیے ہوئے ہیں. ایگریکلچر کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. میں کروڑوں روپیہ ایگریکلچر سے بنا لوں, یا میں اپنا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے ایگریکلچر انکم دکھا دوں, مجھے کوئی ٹیکس نہیں دینے کی ضرورت. غریب آدمی بیچارہ عام, آپ میں سے بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ ساروں کے پاس انکم ٹیکس آپ کو لگتا ہوگا, تو آپ تو ٹیکس دیتے ہیں سارا دن دیہاڑی لگا کے, رات کو رپورٹنگ کر کے. تو دیکھو کہ میں کروڑوں روپیہ ایگریکلچر کا انکم دکھاؤں, مجھے کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کون سی ناانصافی. پھر ریل اسٹیٹ. اب پاکستان میں سب سے امیر لوگ کون ہیں؟ ریل اسٹیٹ والے. بڑے بڑے اربوں خربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ریل اسٹیٹ والے. کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. انگلینڈ بھی اندر, برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں, میں اگر اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور پراپرٹی بیچنا چاہوں, مجھے 35% ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے اوپر. یہاں جو مرضی کر لیں, پورا ہاؤسنگ سکیمز بنا دیں, آپ کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سب سے طاقتور لوگ پراپرٹی کے ڈیلنگ میں بیٹھے ہیں, اور اسمبلیوں میں بھی وہ بھرے ہوئے ہیں, اور قبضہ گروپ بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں میں کروڑوں روپیہ بنا لوں, میں یعنی اسٹاک بیچتا ہوں, کروڑوں روپیہ بناتا ہوں. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ایک دھندا ہے بہت بڑا. پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب گورنمنٹ ادھر خریدنے لگی ہے, یہ لے لو. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک بروکرز پچھلے پرائم منسٹر سے ڈائریکٹلی بات چیت میں تھے. پرائم منسٹر نے گورنمنٹ کے شیئر خریدنے تھے, وہ ادھر سے آنکھ مارتا تھا کہ یہ فلانے شیئر خرید لو, وہ فلانے شیئر خرید لیتے تھے. وہ گورنمنٹ بھی وہ شیئر کی قیمت اوپر چلی جاتی تھی. اربوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ بنا لیتے تھے. کوئی ٹیکس دینے کی ان کو ضرورت نہیں تھی, جبکہ محنت کش اس ملک میں بجارہ تنخواہ دار طبقہ محنت کرتا اور ٹیکس دیتا ہے. تو یہ صرف امیروں کے لیے ٹیکس ایگزمپشن. میں جناب اپنا ریمیٹنسز دکھا دوں, حوالے کے ذریعے پیسہ باہر بھجوایا, وہاں سے بینک سے پاکستان میں پیسہ بنایا, مجھے کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سے نہ کوئی سوالات پوچھے گئے. کون کرتا ہے یہ؟ بیچارہ مزدور طبقہ, محنت کا طبقہ تو نہیں کر سکتا, اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اس بیچارہ کا مہینے کے اندر مہینے کی تنخواہ 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, جو باہر حوالے کے ذریعے بھجواتے ہیں اور واپس لے کے آتے ہیں, اور کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر جی پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے الیکشن کیمپین ذرا ان کی دیکھ لیں. انہوں نے الیکشن کیمپین میں کہا کہ ہم کوئی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, 600 ارب ہم جو ایف بی آر کے اندر ٹیکس کی چوری ہے وہ روکیں گے. ذرا پھر سے سن لیں, 600 ارب روپے کی, یہ آپ کے پاس فگرز ہیں, جو ایف بی آر کے اندر ٹیکس کی چوری ہے وہ روکیں گے, اور جو پاور سیکٹر کے اندر 300 ارب روپے کی چوری ہے وہ روکیں گے. 900 ارب روپیہ انہوں نے کہا کہ ہم چوری سے روکیں گے. تو وہ کیا ہوا, الیکشن بھی گزر گئے, چھٹا مہینہ آنے لگا ہے, وہ کیوں نہیں روکی چوری؟ بجائے وہ چوری روکنے کے, ساری چوری کی قیمت اب عوام پے کر رہی ہے. پھر اب آپ جانتے ہیں نہیں کہ مغرب کے اندر قوانین بن چکے ہیں. آپ جس وقت
کسی پاکستانی کا پیسہ باہر پڑا ہوا باہر کے ملک میں، آپ جس وقت اس کے اوپر کیس کریں گے جی یہ پیسہ پاکستانی کا ہے اور یہ جائز طریقے سے نہیں بنایا گیا یا اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا گیا، باہر کے اب قانون بنے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں جی آپ نے پیسہ کدھر سے لے کے آئے۔ یہ بڑا زبردست قانون ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ایک انقلاب آ جائے گا اگر حکومت ایماندار ہو۔ اگر آپ کی حکومت ایماندار ہو اور ان کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بھی پیسے باہر پڑے وہی نہ کہیں پکڑے جائیں، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ تو پاکستانیوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں کہ ان کو ہم یا تو وہ ناجائز طریقے سے ہیں یا ان کے اوپر ٹیکس نہیں دیا گیا، ان کے اوپر ہم ٹیکس بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اگر ناجائز پیسہ ہے تو جس طرح گدافی کا اور حسنی مبارک کا پیسہ واپس آیا مصر کو، ہمارا بھی یہ پیسہ واپس آ سکتا ہے۔ اور اس سے میں اب سوال پوچھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے اتنا شور مچایا تھا کہ آصف زرداری کا 6 ارب روپیہ جو سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہے وہ واپس لے کے آئیں گے، اب تو اس کے اوپر امیونٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹائم بار ہو گیا ہے، ٹائم بار ہو جائے، پیسہ تو ایک پاکستانی کا پڑا تھا 6 ارب روپیہ، یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ 6 ارب روپیہ کیسے کدھر سے کمایا گیا اور کتنا ٹیکس دیا گیا، یہ تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس نے کہہ دینا ان کے پاس ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر، ماشاءاللہ ان کے بھی کافی باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ پوچھ لیں گے کہ جی آپ بھی بتائیں۔ تو اس لیے یہ مکمکا ہوا ہے نیب چیئرمین کے اوپر کہ نہ تم ہمیں پوچھنا نہ ہم پوچھیں گے، نورا کشتی ہوتی رہے گی۔ اب آصف زرداری کے اوپر بڑا دھوم دھام سے 5-6 کیسز اس نے کہا بلا لو، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ آصف زرداری 5 کیسز سے بری ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جو سارے چیف وٹنسز ہیں وہ بری ہو چکے ہیں، تو وہ جب بری ہو گئے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پلان بنا رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہم چینج کروائیں گے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر نے اگر انہوں نے مکمکائی کیا ہوا ہے تو یہ تو ایک اور نورا کشتی شروع ہو جائے گی جو پہلے 5 سال ہوئی ہے۔ ہم جتنی بھی منی وائٹنگ سکیمز ہیں، بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کی سکیمز ہیں، یہ سب ختم کری جائیں۔ کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس، یہ چھٹا میرا پوائنٹ ہے، کبھی پاکستان میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا جب تک منی وائٹنگ اسکیم ہے۔ ایمانداری کو ٹیکس ہوگا، جو 2 نمبر آدمی ہے وہ اپنا پیسہ بچا لے گا، بلیک کا پیسہ وائٹ کر لے گا۔ ہماری یہ 5ویں تھی۔ چھٹی ریفارم یہ ہے کہ ایف بی آر کو ایک اٹونومس آرگنائزیشن بنایا جائے۔ جب تک ایف بی آر گورنمنٹ کے نیچے ہے اور اسٹیٹ بینک بھی گورنمنٹ کے نیچے ہے، نہ اسٹیٹ بینک صحیح طرح فنکشن کر سکتا ہے، وہ بھی نوٹ چھاپتا رہے گا، مہنگائی کرواتا رہے گا، اور نہ ہی ایف بی آر صحیح معنی میں ان بڑے بڑے مرغوں کو پکڑ سکے گی جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی اسمبلی میں 70% لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا۔ سب جانتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر، تو 70% لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا، ان کو کون پکڑے گا اگر ایف بی آر حکومت کے نیچے ہوئی؟ اس لیے ایف بی آر کے ادارے کو آزاد کریں تاکہ جو بھی ٹیکس چور ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، ایف بی آر اس کو پکڑ سکے۔ اور آخر میں، جب لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، تحریک انصاف گورنمنٹ کو اپیل بھی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اسمبلی کے اندر ہم بل پیش کرنے لگے ہیں کہ سادگی اختیار کرو۔ یہ فورن ٹرپس پہ سارے رشتہ دار جا رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر، حج کے اوپر سارے رشتہ دار جا رہے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر۔ مجھے آج یہ بتائیں کہ لوگ یا بھوکے مر رہے ہیں، اس ملک میں تباہی مچ رہی ہے، لوگ اچھے بھلے گھر کے لڑکے، پڑھے لکھے نوجوان بندوق پکڑ کے چوریوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ کبھی پاکستان میں اتنی چوری نہیں اور ڈاکے اور کرائم نہیں جتنی آج ہے، اخبار اٹھا کے دیکھ لیں ہر روز۔
اتنا افسوس کی بات ہے کہ اچھے گھرانے کی لڑکیاں غلط کاموں پہ لگ بچارے گھر میں پیسہ ناظرین، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا ہے کہ پچھلی 5 سالہ حکومت نے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑے، لیکن موجودہ حکومت نے ان کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ پاکستان کی تاریخ میں بجلی اتنی کبھی مہنگی نہیں تھی، اور اب بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بجلی چوری بھی بڑھ جائے گی۔ ملک کے امیر افراد سے ٹیکس جمع کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایف بی آر بڑے ٹیکس چوروں کو بھی پکڑے اور ٹیکس کی وصولی یقینی بنائے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ چیئرمین نیب پر مکمکہ